اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محترم سامعین اور سامعات، موضوع ہے ہجرت کا سبق۔ جب مدینہ کے مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کا معاہدہ کیا، اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے جب تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ یہ جو ہجرت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تھی۔ مدینہ کے مسلمانوں نے کن باتوں پر عہد کیا تھا؟ وہ باتیں یہ تھی کہ ہم ہر حالت میں آپ کی مدد کریں گے، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو یا عسرت کا زمانہ ہو، جس حال میں بھی رہیں گے ہم اسلام اور مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی جانوں کی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام یکے بعد دیگرے ہجرت کرتے گئے، کوئی مال چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے، کوئی کچھ مال لے کر جا رہا ہے، کوئی اولاد اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ صحابہ کرام اپنے دین کی حفاظت کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ اب دیکھیں کن حالات میں انہوں نے ہجرت کی۔ جب وہ نکلے تو راستے میں سسرال والوں نے پکڑ لیا، لڑکی چھین لی، بیوی ہاتھ سے چلی گئی۔ پھر گھر والے آئے، بچے کو چھین لیا، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، تنہا مدینے کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ یہ اسلام کی خاطر انہوں نے ہجرت کی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا حکم دیا، بیشتر صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اب بچا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض وہ مسلمان جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، کہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، ان کے اندر طاقت نہیں تھی، یا وہ لوگ جن کو کافروں نے قید کر لیا تھا۔ مکہ کی ویرانی کے بارے میں اگر اندازہ لگانا ہو تو معجم طبرانی کی وہ روایت جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ چاروں لوگ مکہ کی گلیوں میں جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ یہ فلاں کا گھر تھا، یہ چھوڑ کر چلا گیا، یہ فلاں کا گھر تھا، یہ چھوڑ کر چلا گیا، یہ فلاں کا گھر تھا، چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک گھر کے پاس وہ پہنچے جن کا نام تھا عبد ابن جہش، اور ان کی کنیت تھی ابو احمد۔ یہ سب سے آخری صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ اور یہ کون تھے؟ یہ ابو سفیان کے داماد تھے۔ ابو سفیان اس وقت ان لوگوں میں شامل تھے جو مکہ کے بڑے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ابو سفیان بھی شامل تھے۔
جب ان کو پتا چلا کہ ان کے داماد نے بھی ہجرت کر لی ہے، وہ نابینا آدمی تھے اور ان کی بیوی نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے، جب نہیں راضی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم مدینہ کی طرف نہیں کہیں اور جا رہے ہیں۔ کہیں اور جانے کے بہانے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ جب پہنچے تو ابو سفیان کو پتا چلا کہ ان کی لڑکی اور ان کا داماد یہ ہجرت کر کے نکل گئے ہیں، گھر کا جتنا ساز و سامان تھا لینا تھا لے لیا، سارا قبضہ کر لیا۔ تو یہ چاروں لوگ، حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ چاروں لوگ اس مکان کی طرف پہنچے تو عتبہ بن ربیعہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مکان کی ویرانی کو دیکھا، آنسو آ گئے، اور ایک شعر اس نے پڑھا، اور وہ شعر کیا تھا؟ کل دار وان طالت سلامته یوم ستدرکہ النکباء والحوب۔ ایک حکیمانہ شعر اس نے پڑھا کہ کسی گھر کو ہمیشہ کے لیے سلامتی نہیں ہے، وہ چند دن رہے گا۔ کسی گھر کے اندر مختصر مدت سلامتی رہے گی، کسی گھر کے اندر لمبے وقت تک رہے گی، لیکن ہمیشہ کسی گھر کے اندر سلامتی نہیں رہے گی۔ ایک نہ ایک دن اس گھر سے ماتم کی، آہو بکا کی آوازیں ضرور بضرور آئے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور اس نے وہ شعر پڑھا۔ لیکن جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم اور نادان واقع ہوا ہے۔ انسان اپنی غلطی جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن باوجود غلطی کے، وہ غلطی کے اعتراف کرنے کی بجائے وہ کچھ نہ کچھ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو الفضل، یہ سارا کیا کرایا جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب کے سب تمہارے بھتیجے کا ہے، یعنی یہ سب کے سب تمہارے بھتیجے نے کیا۔ جو مکہ ویران ہوتا جا رہا ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو پریشان ہیں، وہ سب کے سب تمہارے بھتیجے کا کیا دھرا ہے۔ حالانکہ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا وہ لوگ چور تھے؟ کیا صحابہ کرام نے کوئی جرم کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بس ان کے نزدیک جرم یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہ رہے۔ اللہ نے فرمایا نا الا لہ الخلق والامر، جو خالق ہے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ زمین ہماری اپنی نہیں ہے، یہ کائنات ہماری اپنی نہیں ہے، جس کی ہے اس کا حکم چلے گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ سارا کیا کرایا جو کچھ ہے وہ سب تمہارے بھتیجے کا ہے۔ جب مکہ مسلمانوں سے خالی ہوتا چلا گیا تو اب مکہ کے مشرکین کو گھبراہٹ طاری ہوئی، مکہ کے مشرکین کو پریشانی طاری ہوئی کہ کہیں یہ لوگ وہاں جا کر کے اپنی مضبوطی نہ بنا لے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کوئی جھگڑا ملک کے اوپر قبضہ کرنے کا نہیں تھا، کوئی زمین و جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دشمنی جو تھی وہ کفر اور اسلام کے درمیان تھی، اسلام اور کفر کے درمیان یہ جنگ چل رہی تھی، اور اس کے پیچھے جس کا دماغ چل رہا تھا وہ شیطان کا تھا، شیطان انسان کو گمراہ کر رہا تھا۔ انہوں نے میٹنگ کی، حالانکہ واقعہ بہت بڑا ہے لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ میٹنگ کی انہوں نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تدبیریں سوچنے لگے کہ آپ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ قرآن کریم کے ظاہر سے جو معلوم ہوتا ہے، جو انہوں نے تدبیریں کی، میٹنگ کے اندر 3 طرح کی باتیں پیش ہوئی، یا تو انہیں قید کر لیا جائے، یا انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں شہر سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
او یقتلوک او یخرجوک، اس وقت کو آپ یاد کرو، اس واقعے کو آپ یاد کرو جب یہ لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے۔ کیا تدبیریں؟ یا تو آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو وہ نکال دے شہر سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی چال چل رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی اپنی چال چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین چال چلنے والا ہے۔ بسا اوقات انسان کچھ اور سوچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی چال اس سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ سارے غیب کے امور وہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ خیر، تو جب انہوں نے تدبیر کی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازش کی، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے ہجرت کا حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جب ہجرت کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چاہ رہے تھے کہ آپ بھی ہجرت کر لیں، لیکن آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا علی رسلک فإنی ارجو اللہ ان یؤذن لی، کہ تم ابھی ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اجازت دے دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی، بیری کے پتے کھلا کھلا کر کے اس کو تیار کر رہے تھے۔ جب یہ تدبیر ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ جب ہجرت کا حکم ملا، آپ دوپہر کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، یہ معمول کے خلاف تھا، آپ کبھی دوپہر کے وقت نہیں جاتے تھے، اور آپ چادر اوڑے ہوئے جا رہے تھے۔ یہاں سے میں رک رک کے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرے تدبیر کے ساتھ کرے۔ آپ دوپہر کے وقت گئے، دوپہر کے وقت لوگوں کا آنا جانا کم رہتا ہے، اسی طرح آپ نے چہرے کے اوپر چادر اوڑھ لی تاکہ آپ کو کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ 2 باتیں، جب آپ پہنچے تو کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بضرور کسی خاص بات کو لے کر کے آپ آ رہے ہیں، یہ کوئی معاملہ ضرور ہے، اس لیے کہ خلاف معمول آپ اس وقت آ رہے ہیں، آپ کبھی اس وقت نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی پہنچے، آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پڑی ہے، چلو اپنا ہی ہے نا، اٹھا کے کھا لیا۔ کسی کے گھر میں بھی گئے، اپنا ہی ہے نا، اپنا دوست ہے، بغیر اجازت کے گھس گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر آپ کے صحابی ہے، آپ کا سسرال بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانیت کے سردار ہونے کے باوجود آپ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے جب اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی۔ پتہ یہ چلا سیرت کے اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، گرچہ ہمارا کتنا ہی قریبی ہو اور اس قریبی کی کتنی اچھی چیز موجود ہو، انسان کو چاہیے کہ بغیر اجازت کے اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ٹھیک ہے، اور آگے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جیسے ہی پہنچے، آپ نے کہا کہ تمہارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو دوسرے کمرے کے اندر بھیج دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے تو آپ کے گھر والے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہلیہ ہیں، اور یہ سب آپ کے گھر والے ہیں۔ دیکھیے احتیاط کتنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو، ہماری بات جو رازدار راز کے اندر رہنی چاہیے کوئی سن نہ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے پھر اپنا جو اصل مقصد تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی کہا کہ ہجرت کی اجازت دی گئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 اونٹنیاں میں نے پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی، آپ دونوں میں سے جو چاہیں آپ لے لیں۔ معاملہ طے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ہم نے ہجرت کے بارے میں سنا، سامان سفر زاد راہ ہم نے تیار کر دیا۔ ہم تیار کر رہے تھے سفر کا سامان، اس لیے کہ آج کل کی طرح اس وقت ہوٹلیں تھوڑی تھی کہ آدمی کہیں بھی گاڑی رکائے اور کھانا کھا لے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آگے نکل جائے۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، بڑے ہی سخت حالات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تیار کیا۔ سامان تیار کرنے کے بعد جب باندھنے کا وقت آیا، آپ اندازہ لگائیں باندھنے کے لیے رسی نہیں تھی۔ جب باندھنے کا وقت آیا، رسی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ کہیں سے رسی ڈھونڈ لائے۔ کہا اب جلدی میں ہے، کہاں سے رسی ڈھونڈ لائے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کمر پٹے کو کھولا اور 2 حصے کیے، اور دونوں حصے سے آپ نے اس سامان کو باندھ دیا۔ اسی وقت سے آپ کا نام رکھا گیا ذات النطاقین۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر تیار کیا، سواری تیار کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کو نکلے۔ نکلنے کے بعد آپ کہاں پہنچے؟ غار ثور میں پہنچے۔ حالانکہ آپ کو جانا کہاں تھا؟ مدینے کی طرف، لیکن آپ نے رخ کیا یمن کا۔ یہاں بھی تدبیر ہے، انسان جو کام کرے تدبیر کے ساتھ کرے، یہ نہیں ذہن میں جو بھی آئے جلد بازی کے ساتھ آدمی کوئی بھی کام کر لے۔ ہجرت کے اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان تدبیر کے ساتھ کام کرے، انسان سارے ذرائع اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے۔ یمن کی طرف جو غار ثور ہے، آپ وہاں پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اسلامی تاریخ اور مسلمان بھلا نہیں سکتے۔ جیسے ہی پہنچے غار ثور، لوگوں کا آنا جانا زیادہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو باہر ٹھہرایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ ایک ایک سوراخ کے اندر انگلی ڈال ڈال کر دیکھا، کوئی جانور تو نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچا سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی تکلیف آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورا صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اندر بلایا۔ اندر بلانے کے بعد 3 دن اور 3 رات مکمل آپ وہاں رہے، اور آپ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کرتے رہے۔ جیسے ہی کفار اور مشرکین کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے ہیں، چاروں طرف ناکہ بندی ہونے لگی، چاروں طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش ہونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہایت ہی ذہین تھے۔ ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیا تھا کہ دن بھر وہ رہیں مکہ کے لوگوں کے ساتھ، کہ وہاں پورا دن کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا میٹنگیں ہو رہی ہیں، سارے حالات کی خبر رات کو آ کر کے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے دیتے تھے۔ اور ان کا ایک غلام تھا عامر ابن فہیرہ، وہ بکریاں دن بھر چراتا تھا اور رات کو اسی کا دودھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا تھا، آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پلاتے تھے۔ جب سحر کے وقت، صبح کے وقت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، دیکھیے حکمتیں انسان کو اپنانا ہے تب وہ کام کر پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، نشانات قدم پڑھتے تھے۔ اب ظاہر قدم کے نشانات سے کوئی جان لے گا کہ یہاں سے کوئی آیا ہے، کوئی گیا ہے۔ اب ان نشانات قدم کو مٹانے کے لیے عامر ابن فہیرہ اپنی بکریوں کو لے کر جاتے تھے، بکریوں سے وہ سارے نشانات مٹ جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، سارے حالات سے آگاہی بھی ہو جاتی تھی، اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کون آیا کون گیا۔ کوئی بکری چرانے والا آیا ہوگا، یہاں سے آ کے گیا ہوگا،
تو یہ ساری حکمتیں تھی. 3 دن تک حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے. ایک دن تلاش کرتے کرتے دشمن غار کے دہانے تک آ کر پہنچ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن نیچے جھانک کر دیکھ لے گا، نیچے دیکھ لے تو ہمیں پا لے گا وہ. آپ نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان 2 آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہو؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا نقشہ کھینچا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی معیت جس کے ساتھ ہو. یہاں بھی عقیدہ سکھایا گیا ہے سیرت کے اس موضوع پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں نقصان پہنچانا نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا. اور اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالی فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ جن 2 آدمیوں کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. 3 رات جب ہو گئی، اب دیکھیں اس وقت یہاں پر رک کے اور ایک بات بتاؤں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر رہی ہوگی کم و بیش 50 سال. 50 سال کی عمر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. 3 رات جاگ رہے، اس لیے کہ آگے پیچھے ہر طرح کا خیال رکھ رہے ہیں، کہیں دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. جب آپ سفر میں چل رہے تھے، کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ حملہ کرے تو وہ تیر میرے سینے پر آئے، اور کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. 50 سال کی عمر کا یہ آدمی، صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 رات جاگ رہے ہیں، سفر کی تھکان ہے، ذہنی پریشانیوں سے بھرا ہوا یہ آدمی ہے. قربانیاں کتنی زبردست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ذرا ہم سوچیں، ہم فجر کی نماز میں بڑی مشکل سے اٹھ پاتے ہیں، اور یہ صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا بر سفر کے اندر ہے. آپ وہاں سے پروگرام کے تحت نکلے. عبداللہ بن اریقط جو راستے کا بڑا ماہر آدمی تھا، اس کو پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ 3 دن کے بعد ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. دونوں اونٹنیاں ان کے حوالے کر دی تھی. 3 دن کے بعد عامر ابن فہیرہ جو ان کے غلام تھے، عبداللہ بن اریقط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے. جانے کے بعد مدینہ کے راستے سے چل رہے تھے انتہائی اختصار کے ساتھ. جو واقعہ وہاں راستے میں پیش آیا بڑا مشہور واقعہ ہے سراقہ بن مالک کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے علاقے سے نکلے تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ ایک ساحل سمندر کے پاس کچھ سائے نظر آئے اور یہاں سے وہ قافلہ نکلا ہے. کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا کہ وہ نکلنے والا قافلہ وہی ہوگا، لیکن میں فوراً نہیں اٹھا. اس نے بھی تدبیر اختیار کی، ہو سکتا ہے فوراً اٹھیں، سارے لوگ پیچھے پیچھے بھاگ نکلیں. کچھ دیر بیٹھا رہا. بیٹھنے کے بعد وہ اپنی لونڈی کے پاس گیا اور کہا کہ تم گھوڑا تیار کر کے رکھو، سواری تیار کر کے رکھو گھر کے پیچھے کے دروازے میں. یہ نہیں کہ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے ہی بھاگے کہ اچانک کیا ہوگا، کہاں بھاگ رہے. حضرت سراقہ بن مالک کچھ دیر کے بعد گئے. لونڈی انتظار کر رہی تھی سواری لے کر کے، اور سواری پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے قریب پہنچا گھوڑا پھسل گیا. فال کا تیر نکالا، دیکھا کہ یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. جو تیر نکلا اس میں لکھا ہوا تھا کہ نہ،
یہ کام درست نہیں ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ پھر بھی میں نے نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر سرپٹ دوڑا اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز میرے کان میں پہنچی، اور پھر گھوڑا پھسل گیا، پھر تیر نکالا اور پھر وہی تیر میں دیکھا تو اس میں وہی لکھا ہوا تھا کہ یہ کام درست نہیں ہے، لیکن پھر نافرمانی کی، پھر بھاگے۔ بھاگنے کے بعد تیسری مرتبہ بھی وہی کچھ ہوا جو پہلی 2 مرتبہ ہوا تھا۔ سمجھ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور پھر امان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا۔ آپ نے جب ان کو امان دی، سارے حالات سے سراقہ بن مالک نے خبر دی کہ مکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا حالات پیش ہیں۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ دیکھو میرے بارے میں کسی کو خبر نہ دینا، ہمارے حالات کی اطلاع نہ دینا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ ایک وہ شخص جو آپ کے قتل کے لیے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے تو اس وقت اعلان کیا گیا تھا کہ ایک سر پہ 100 اونٹ، جو 2 سر لے آئے گا زندہ یا مردہ اس کو 200 اونٹ ملیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں لوگ تلاش کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ اپنے دین کی، اپنے نبی کی حفاظت کرنا تھا۔ یہاں پر اور ایک بات ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ نکلے، ظاہر ہے کہ اس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آ سکتی۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ کی مدد ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ 11 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبا پہنچے۔ 11 دن عموماً اس وقت لوگ 8 دن میں پہنچ جاتے تھے، لیکن 11 دن کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں ٹھہرے تھے، اور چونکہ جب 8 دن ہو گئے اور مدینہ کے لوگوں کو خبر مل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے، وہ لوگ صبح میں آتے تھے، دھوپ تیز ہونے تک وہ ٹھہرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے، فوراً اس نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تمہارا نصیب آ گیا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی اس کی آواز سنی، فوراً اپنے ہتھیار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا۔ قبا میں آپ ٹھہرے۔ تو یہ ایک انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے ہجرت کا یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس مقصد کے ساتھ کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان جو بھی کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر جس مقام پر اللہ کے دین کی حفاظت نہ ہوتی ہو، انسان کو چاہیے کہ اگر اس کی استطاعت میں ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ جائے جہاں اللہ کے دین کی حفاظت ہوتی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قربانیوں سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ قربانیاں دینے والے ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی بہت بڑے اجر والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی، اپنی رضامندی کی اور ایسی نعمتوں والی جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبریاں دیتا ہے جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس ہجرت کے واقعے سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے اس کے مقاصد کیا ہیں؟
اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل مندوں کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین اپنے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔